کتاب الجہاد آپ سن رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس 6 خصوصیتیں ہیں شہید کے لیے۔ کتنی؟ 6 خصال۔ پہلی خصوصیت، یغفر له فی اول دفعۃ ویری مقعدہ من الجنہ، پہلے ہی مرحلے میں بخشش، حساب نہیں کتاب نہیں، بخشش، جنت دکھا دی جائے گی۔ شہید ہوتے ہی، سانس نکلتے ہی بخشش، جنت دکھا دی جائے گی۔ یہ 2 ملا کے 1، تیری بخشش ہو گئی، جنت دیکھ لے۔ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، قبر کے عذاب سے اسے پناہ مل جائے گی، دے دی جائے گی۔ قبر میں عذاب نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جب آدمی مرتا ہے تو قبر اسے دبوچتی ہے، یہ پھسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ عذاب قبر کا عذاب اہل سنت و جماعت کا مسلک ہے کہ یہ عذاب ہے گنہگاروں کے لیے۔ ہمارے عقائد میں سے قبر کا عذاب بھی ہے، اسی لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی قبرستان جاتے تو بہت روتے تھے، حتیٰ بلت سرا، یہاں تک کہ رونے کا پانی نکل کر مٹی پہ پڑتا، مٹی گیلی ہو جاتی۔ لوگوں نے حضرت عثمان غنی سے پوچھا، اتنا آپ یہاں آ کے کیوں روتے ہیں؟ بولے یہ پہلی منزل ہے، یا تو جنت یا تو جہنم۔ قبر کا مطلب وہ کھڈا ہی نہیں ہے، اس لیے میں پہلے بھی بتایا، آدمی کو سولی پہ لٹکا دیا گیا مہینے تو قبر ہے نہیں ہے، یا اسے ٹکڑے کر کے بکھیر دیا گیا، قبر ہے نہیں ہے۔ قبر عالم برزخ میں اس کی روح کے ساتھ سلوک، اس کی باڈی کا کنیکشن روح سے اللہ فرما دیتے ہیں۔ اور حدیث سمجھیں گے تو اور آسان، اذا مات ابن آدم بلیا الا عجب ذنبہ۔ اب میں چاہتا ہوں سائنس اس کے اوپر ترقی کر کے کچھ بتائے۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو حدیث شریف میں سارا بدن سڑ گل جاتا ہے، مگر دم کے پاس اس کے ایک دانہ ہوتا ہے، وہ سڑتا گلتا نہیں ہے۔ پودے گھاس سب مر گئے لیکن ان کے دانے ہوتے ہیں، اس لیے بارش پڑتے ہی پھر ہرا 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 ہر جگہ نظر آتا ہے۔ دانے ہیں ان کے، نئے دانے نہیں۔ بارش پڑتے ہی جو میدان ہرا بھرا ہو جاتا ہے تو گھاس سوکھ گیا لیکن اس کا دانہ ہے، وہ دانے سے اللہ تعالیٰ پھر ہرا بھرا کر دیتے ہیں۔ بہت سارے درخت مر جاتے ہیں لیکن ان کا دانہ ہوتا ہے، بڑا نیم کا درخت مر گیا لیکن دانہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بڑا پھر نیم کا درخت بنا دیتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں ہے، جب آدمی مر جاتا ہے تو سڑ گل جاتا ہے مگر اس کا دانہ۔ تو اب اس حدیث سے میں یہ سمجھتا ہوں اصل باڈی اس کا وہ دانہ ہے۔ سائنٹیفک لحاظ سے یہ سب ہمارے جسم میں ہوا بھری ہوئی ہے، اسے آپ پریس کریں گے تو پتہ نہیں کتنا ہو جائے گا، کتنا چھوٹا ہو جائے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ جو چھوٹا ہو کر بچے گا وہی باڈی ہے، جس کو حدیث شریف میں عجب ذنب ہی فرمایا، اس کے دم کا دانہ۔ تو یہ دم کا دانہ اللہ تعالیٰ باقی رکھتے ہیں۔ عرش سے بارش ہوگی جو انسانوں کو اگانے والی بارش ہوگی، آسمان سے بارش ہوگی تو یہ دانے اگتے ہیں، عرش سے بارش ہوگی تو یہ دانے نہیں، انسان کے دانوں پر اس کا اثر ہوگا، سارے انسان کھڑے ہو جائیں گے۔ سب سائنٹیفک ہے نہیں ہے اسلام، ٹوٹل سائنٹیفک ہے۔ کیا ابھی چیز اس کے اندر ایسی نہیں ہے؟ ہاں کوئی چیلنج کرے کوئی دانہ ہی نہیں ہے تو ہم اسے بعد میں دیکھ سکتے ہیں۔
کہ انسان مر جاتا ہے لیکن اس کا وہ دانہ سڑتا گلتا نہیں ہے. تو قبر کا تعلق میں اس دانے سے سمجھتا ہوں کہ آدمی کہیں بھی بکھر جائے لیکن دانہ اس کی باڑی ہے. اور اللہ تعالیٰ 3 ٹائپ کے عذاب رکھے ہیں دنیا میں، برزخ میں، آخرت میں. دنیا کا عذاب جسم کے تھرو روح کو پہنچتا ہے. فرسٹ کون ہے؟ جسم. کسے پہنچتا ہے؟ روح کو. برزخ کا عذاب روح کے تھرو پہنچتا ہے، جسم کو جاتا ہے، یہاں فرسٹ روح آ جاتی ہے. آخرت کا عذاب دونوں کو ملا کے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، روح بھی ترو، جسم بھی ترو. لا یوثق وثاقہ احد. اللہ ایسا عذاب دیتے ہیں، لا یعذب عذابہ احد. ایسا عذاب کوئی دے نہیں سکتا. اللہ حفاظت فرمائے. تو عذاب کے کئی شکلیں ہیں، 3 شکلیں ہیں، دنیا، برزخ، آخرت. اب شہید کو عذاب نہیں ہوگا تو اس کے جسم کو بھی اللہ مٹی کو کھانے نہیں دیں گے. بعض اولیاء اللہ اور تقریباً شہداء جن کو اللہ قبول کر لیتے ہیں، ان کے جسم کو ہی مٹی کھانے سے اللہ میاں روک دیتے ہیں. مٹی کو حکم نہیں ہوتا ان کا جسم کھائے. ابھی ایک زمانے میں احد کی کچھ قبریں کھودی گئیں تو زندہ نعشیں کئی 100 سال کے بعد خون نکل رہا ہے، پھر فوراً بند کر دیے. ایسے کئی واقعات ہیں. اللہ کی قدرت میں ہر چیز ہے. جیسے قرآن نے قصہ سنایا حضرت عزیر علیہ السلام کا. ایک شہر تباہ ہو گیا، غزہ تباہ ہو گیا. انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا. اللہ پھر کیسے زندہ کریں گے؟ غزہ کو زندہ کریں گے؟ نہیں کریں گے؟ پھر زندہ کریں گے انشاءاللہ. پھر زندہ کریں گے انشاءاللہ. مارو جتنا مارنا ہے، لیکن زندگی اللہ کے ہاتھ میں. اللہ پھر زندہ کر دیں گے. جو گئے وہ بہت آرام میں ہیں، پھر اللہ تعالیٰ زندہ کر دیں گے. تو ایک شہر مردہ ہو چکا تھا. حضرت عزیر نے فرمایا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا. یہ تو کھنڈیر ہو چکا ہے، اللہ اسے پھر کیسے زندہ کریں گے؟ ہاں پیغمبر ایسا بولتا ہے. یہ بات ابھی خیال آیا ہی تھا، اللہ نے حضرت عزیر کی روح قبض کر لی. ان کے پاس ایک گدھا تھا اور توشہ تھا کھانے کا پینے کا. 100 سال تک اللہ تعالیٰ اس جگہ کو لوگوں کی نظر سے ہٹا کے رکھا. شہر آباد ہو گیا. عزیر کو کوئی دیکھا نہیں، گدھے کو کوئی دیکھا نہیں، پانی کو کھانے کو کوئی دیکھا نہیں. 100 سال کے بعد اللہ زندہ کرنے کے بعد کم لبثت. عزیر کتنے دن یہاں تھا؟ کتنی دیر تھا؟ 1 آدھ دن تھا. بل لبثت 100 عام. 1 دن نہیں، 100 سال تو یہاں تھا. اب یہ تو زندہ ہو گئے. انظر الی حمارک. تم اپنے گدھے کی طرف نظر تو ڈالو. گدھا کا ڈھانچہ کھڑا ہے، کوئی باڑی نہیں ہے، ہڈیاں رہتی ہیں 100 سال تک. ڈھانچہ ہے، وہ بھی اللہ میاں بچا کے رکھا. انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ. تم ذرا اپنے کھانے کی طرف نظر ڈالو، پینے کی طرف نظر ڈالو، ذرا بھی سڑا نہیں ہے. کھانا 1 دن میں سڑ جانا، 2 دن میں، 3 دن میں سڑنا نہیں سڑنا. اسے کہتے ہیں آرڈر. ہم نے کھانے کو آرڈر دیا، نہیں سڑنا، گدھے کو کر دیا ختم ہو جانا. لا حول اللہ اکبر. کیا طاقت والے ہمارے خدا. یہ ہمارے دل میں اتر جائیں گے تو جینے کا مزہ ملے گا. یہ ہمارے دل میں آنا، دل میں آئیں گے تو مزہ آئے گا. مرنے میں بھی، جینے میں بھی، مصیبت میں بھی، راحت میں بھی. یہ دل میں نہیں آتے ہیں تو مزہ نہیں جینے کا. بیل کی زندگی، بیل کی کیا زندگی. اللہ دل میں آنا، اللہ دل میں آنا. بڑی یہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میری حیات کا مالک ہے، میری موت کا مالک ہے، میرے رزق کا مالک ہے، میری بیماری کا مالک ہے، میری شفا کا مالک ہے، میری سانس کا مالک ہے. اسے اگر نہیں پہچانے تو کیا فائدہ دنیا میں جی کا. اللہ حفاظت فرمائے. تو گدھے کو دیکھو ڈھانچہ ہے، کھانے کو دیکھو سڑا بھی نہیں. یہ ہماری قدرت ہے. ان
ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کر سکتے ہیں۔ چھوٹی سی طاقت کو دنیا کی بڑی طاقتوں سے لڑانے کا اسٹائل اللہ تعالیٰ دوبارہ دکھا رہے ہیں۔ افغانستان میں 50 ملک مل کے افغانستان کو نیست و نابود کرنا چاہے، جو بیچارے کچھ بھی نہیں، چھوٹی چھوٹی بندقیں، AK-47، یہ چھوٹے چھوٹے ہتھیار تھے، ان کے پاس خطرناک ہتھیار، سانس کو روک دینے والے، سانس رک جاتی۔ تورا بورا کی پہاڑیوں میں جب بم ڈالتا تھا امریکہ، اس میں اندر ہوں گے تورا بورا، اب یہ سیکنڈ تورا بورا ہے۔ اب غزہ کون سا ہے؟ سیکنڈ تورا بورا۔ اندر کی غاریں یہاں ہیں، وہاں پہاڑوں کی غاریں تھیں جس میں چھپ کر طالبان لڑتے تھے، تو بم ڈالتا تھا، آکسیجن چھین لیتا تھا بم، آدمی آؤٹ، آکسیجن ہی ختم۔ ایسے ایسے بم استعمال کیا، لیکن آخر میں امریکہ کی آکسیجن ختم ہو گئی۔ خدا نظر آیا نہیں آیا؟ خدا نظر آیا نہیں آیا؟ لوگ ہنستے تھے، یہ کچھ بھی بے دم آدمی کیا کریں گے۔ غزہ کی جنگ کے شروع میں پوری دنیا ہنستی تھی، اور خود اسرائیل امریکہ کہتے تھے 2 دن کا مسئلہ ہے، ختم ہو جائیں گے۔ 2 مہینے ہو گئے، ختم نہیں ہوئی۔ کون ہے مددگار؟ اللہ۔ اللہ ناصر ہے، پھر کہیں شکست ہو سکتی ہے؟ اللہ ناصر ہے، پھر کہیں شکست ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اللہ تعالیٰ ہاتھ میں اپنے لے لیں گے تو کون مائی کا لال ہے کہ ان کو ہی ہرا سکے؟ میرا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ فلسطین غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ سارا عرب سو جائے، کوئی ضرورت نہیں اللہ کو۔ سعودیہ کی ضرورت ہے اللہ کو، امارات کی ضرورت ہے اللہ کو، خلیج کے کسی ملک کی ضرورت ہے، قطر کی، اردن کی، عمان کی کہیں ضرورت ہے؟ ارے جاؤ بھاڑ میں، تمہاری کیا ضرورت؟ تم کو ہماری ضرورت ہے، ہم کو تمہاری ضرورت نہیں۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ عجیب کرتے ہیں، اتنے دن سے حکومت چل رہی ہے طالبان کی، ایک مرد مسلمان حکمران نہیں جو طالبان کو مان کر اب اس کا سفارت خانہ کھول کے یہ اعلان کر دے ہم ان کی حکومت کو مان لیے ہیں۔ غلام لوگ ہیں، امریکہ نہیں چاہتا تو ہم نہیں مانتے، لیکن چین کو اللہ تعالیٰ وہاں کے لوگوں کو ایمان دے، دنیا کا پہلا واحد ملک ہے جو سفارت خانہ کھول چکا ہے ابھی اور ان کو مان چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافر سے، فاسق سے بھی اس دین کی مدد لے سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاسق، فاسق، شرابی، کبابی، جواری، اس سے دین کا کام لے لیں گے، میں بولنے والا رہ جائے گا پیچھے۔ یہ اللہ کی حکمت، ان کی قدرت ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تو میں حدیث سنا رہا تھا آپ کو، خبر کے عذاب سے، خبر کا عذاب سمجھا رہا تھا میں کہ یہ باڑی اصل نہیں ہے، باڑی کا کوئی ہے۔ آٹم بم کسے کہتے ہیں؟ آٹم بم 10 کلاس کے بچے پڑھتے ہیں، اسے ہمارے فلسفے کے اس میں کہا جزء لا یتجزا، ایسا ٹکڑا پھر ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا، لیکن اب یہ فلسفہ ختم ہو گیا۔ پہلے سائنس میں آٹم بم کا جو حصہ تھا اس کے بارے میں یہ سائنس کی بات تھی، جزء لا یتجزا، یہ ایسا باریک ہے پھر آپ اسے ڈیوائڈ کرنا چاہیں تو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آیا ایٹم بم کا مطلب؟ وہ ذرہ ہے، لیکن اب یہ سائنس کا خیال بدل چکا ہے۔ تم 1000 بدلو، ہم نے کبھی ایک بات بھی بدلی ہے؟ قرآن کی دکھا دو، معجزہ ہے ہمارا۔ نہیں مانو گے اللہ کو، قرآن کو نہیں مانو گے، پھر کہاں جاؤ گے؟ این تذہبون، قرآن کہتا ہے این تذہبون، کہاں جا رہے ہو قرآن کو چھوڑ کر؟ خیر ان سے اللہ میاں کہہ رہا تھا، ہم سے بھی کہتا ہے این تذہبون، کہاں جا رہے ہو؟ تو آٹم بم کا مطلب ایسے ذرات، وہ ذرات کا پاور اتنا ہوتا ہے
وہ ذرات کا پاور اتنا ہوتا ہے. تو انسان کے جسم کا کوئی حصہ ہے، وہ حصہ مٹی میں نہیں ملتا، اللہ اسی سے پھر حشر کرتے ہیں، پھر انسانوں کو اٹھا دیتے ہیں. تو عذاب قبر سے شہید محفوظ رہے گا. عذاب قبر سے شہید باہر پھینک ڈالو، کس کا کیوں باہر پھینک ڈالو، پورا حوض میں ڈال دو. یہاں کسی کا فون بجا تو میں تو اسے بولا ہوں توڑ دو، جھگڑا کرو، جھگڑا اللہ کے لیے کرنا ہی ہے، توڑ دو، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. مسجدوں میں احترام ختم ہو گیا، ہر آدمی فصل لا رہا ہے، بج رہا ہے، پھر نماز، پھر ہلو ہلو بولتے بولتے جاتا ہے. مجھے اتنا غصہ آتا ہے، 1 لاکھ مارنا اسے، اس کی کمر ٹوٹ جانا. بہت گندگی آ گئی ہے. مسجد کیا ہے؟ ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. مسجد وہ جگہ ہے کہ یہاں انٹر ہوتے ہوئے ڈرتے ڈرتے انٹر ہونا. ایس پی کے پاس گئے تو فون جا سکتا ہے، آپ کی گھنٹی بج سکتی ہے. کورٹ میں جائیں گے تو جج کے سامنے آپ کی گھنٹی بج سکتی ہے، وہ آپ کو بجا دے گا، جرمانہ ڈال دے گا. کورٹ میں، لوئر کورٹ میں بھی آپ کا فون نہیں بج سکتا. یہ تو سپریم نہیں، سپریم کا سپریم، دنیا میں اس سے بڑا کوئی کورٹ نہیں ہے. یہاں آتے ہوئے کس طریقے سے آنا چاہیے. کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ مسجد کا احترام ہی ختم ہو گیا. چیخنا چلانا سب چیزیں اس میں چلتی. فون کی اتنی اہمیت ہوگی، کلیجے سے لگا لیتے، تھوڑی دیر گھر میں رکھ کر نہیں آ سکتے. اگر آ گیا تو خوف سے بھی آف نہیں کرتے. کون بات کرتی ہیں؟ سب داڑھی والوں کی باتیں ہیں، یہ داڑھی والوں کو چھوڑو. تو قبر کا عذاب اللہ تعالیٰ شہید کو نہیں دیں گے. قبر بھی اسے ویلکم کرے گی، خوش کرے گی. جیسے کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اہتز عرش الرحمن لموت سعد، عرش جھوم گیا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت سے. جھوم جانا معلوم آپ کو؟ کیونکہ اردو بھی صحیح نہیں ہونا. جھوم جانا، مست، جھوم جانا کیسا بتاؤں میں؟ سمجھ گئے نا؟ جھوم جانا کیا ہونا؟ جھوم جانا. اگر آپ کے گھر کے اندر ٹریلین کا ایک خزانہ مل گیا، بلین نہیں، اس کے اوپر کیا ہے؟ بلین کے اوپر نہیں، بلین کے اوپر ملین، بلین، ٹریلین. تو ملین بھی نہیں، بلین بھی نہیں، ٹریلین کا ایک خزانہ مل گیا مفت میں. کیسے جھومیں گے آپ؟ یہ تو چھوٹے موٹے نفے میں جھوم جاتے ہیں. اللہ کا عرش جھوم گیا. کیا مبارک موت ہے، کیا مبارک موت ہے عرش کا. پھر ایک شعر ہو جو میں آپ کو سنایا، پھر سناتا ہوں فارسی کا. یاد داری کے وقت زادنے تو، تجھے پتا ہے جب تو پیدا ہوا تھا، تجھے پتا ہے جب تو پیدا ہوا تھا، ہما خندہ بودند تو گریاں. سارے لوگ ہنستے تھے، بیٹا ہوا، بیٹا ہوا، بیٹا مبارک ہوا، بیٹا ہوا، بیٹا بیٹا، سب ہنستے تھے. بچہ روتا ہے نہیں، انہیں ہنستا ہے. آ گیا میں گھر سے، معلوم ہے اللہ تعالیٰ مجھے کام بھیج ڈالا ہے امتحان کے لیے. مصیبت ہے، امتحان شروع ہو گیا اس کا. لیدو للموت، عربی کا مقولہ جنو اولاد کو مگر مرنے کے لیے جنو. زندہ ہمیشہ تمہارے بچے نہیں رہیں گے، ہمارے بچے ہمیشہ زندہ رہیں گے. لیدو للموت، بچوں کو جنو، لیکن یہ یاد رکھو مرنے کے لیے جنے ہو، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں. یاد داری کے وقت زادنے تو، تجھے یاد ہے جب تو پیدا ہوا تھا سارے لوگ ہنستے تھے. ارے بچہ ہوا، مبارک مبارک، اور تو روتا تھا. آنچ نازی ایسی زندگی گزار، وقت مردنے تو، تیرے مرنے کے وقت ہما گریاں بودند تو خندہ، سارے لوگ روتے رہے اور تو مسکراتا ہوا چلے جائے. کیا آدمی تھا بھائی، کیا اللہ والا تھا بھائی، کیا مدد کرتا تھا بھائی، اچھی بات کرتا تھا بھائی.
اگر کچھ نہیں دیا تو بھی بات بڑی اچھی کرتا تھا بھائی، بات بڑی ہمت کی کرتا تھا بھائی، بات بڑی دلیری کی کرتا تھا بھائی. ارے چلے گیا بھائی، سارے لوگ رونا، یہ خود کیسے جانا؟ مسکراہٹ ہونا. نشانے مرد مومن بات تو گویم، مرد مومن کی نشانی میں تجھ سے بولتا ہوں، جب موت آئے جو موت آئے تبسم بر لبے اس کی ہونٹ ہو گیا مسکراہٹ. قبر کے عذاب سے اللہ بچا لیں گے. وَيَأْمَنُ مِنْ فَزَعِ الْأَكْبَرِ، جب قیامت آئے گی پوری دنیا لرز جائے گی، ہر آدمی کانپنے لگے گا، ہر آدمی تھرانے لگے گا، لیکن شہید کو اللہ میاں کانپنے نہیں دیں گے، سکون سے سب دیکھتے ہیں، ان کے اوپر کوئی کپ کپی نہیں آئے گی. وَيُوزَوَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا، خیر من الدنیا ما فیہا، یاقوت کا زبردست باوقار تاج اس کے سر پہ رکھا جائے گا. یاقوت جنت کا، میں آپ کو پہلے بتایا تھا یاقوت تو بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، وہ بھی جنت کی. اوڑھنی جو ملتی ہے ہماری بہنوں کو یا ہماری بیویوں کو مرنے کے بعد، جنت میں جانے کے بعد، اس اوڑھنی کا ذرا حصہ دنیا میں دکھا دے، پوری دنیا روشن ہو جائے. اوڑھنی کا حصہ، اوڑھنی کا حصہ ہوش ہو جائے، پوری دنیا چمک جائے، روشن ہو جاتی ہے. اوڑھنی کا حصہ، ارے ہماری بہنوں کو ایسی اوڑھنی کی خواہش کرنا چاہیے. جنت کی اوڑھنی ذرا سا دکھا دیں گے تو پوری دنیا روشن ہو جائے. اب یاقوت کا عالم کیا ہوگا؟ اب ایک یاقوت میں تاج ہوگا، تاج میں کتنے یاقوت ہوں گے؟ اللہ ہی. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. جنت کی نعمتیں ایسی ہیں نہ کان نے کبھی سنا ہوگا، نہ آنکھ نے کبھی دیکھا ہوگا، نہ دل میں کہیں آ سکتی ہیں. اسٹار وار کہ اب جنگ زمین پہ نہیں ہوگی، اوپر ہوگی. ایک تصور لوگ سائنسدان بتا دیے ہیں، اسٹار وار، یہ سب وہاں پہنچے، وہاں جنگ ہوگی. اسٹار وار ایک تصور، خیال. دنیا کے اندر کئی چیزوں میں آدمی تصور کرتا ہے، امیجنری خیالات بناتا ہے، لیکن جنت کے بنا نہیں سکتے. کیسی ہوں گی؟ اللہ اکبر، نہیں آ سکتا نہیں تمہارا دل دماغ ادھر. وہ ہے جنت. کتنا بھی سوچ کے مر جاؤ، لیکن جنت کی ایک چھوٹی سی جھلک بھی تمہارے دل و دماغ میں نہیں آ سکتی. ایسی جنت ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. میں تو میں، یہ جنت میں مقابلہ کرو. وہ مرسیڈیز لیا، مجھے مرسیڈیز لینا ہے. وہ بڑا کامپلیکس لے لیا، مجھے بڑا کامپلیکس لینا ہے. کیا کیا بنا لو گے، پوری دنیا کی دولت بھی اللہ آپ کو دے دے گا. لا تساوی جناح بعوضہ، ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں. جنت یہ ہے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اس کے سر پہ وقار کا تاج رکھ دیا جائے گا. وہ دنیا اور دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ سب سے بلند رہے گا. وَيُزَوَّجُ سِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ. حور عربی میں کہتے ہیں گوری کو، گورا رنگ بڑا پسند آدمیوں کو. العین کہتے ہیں عینا کی جمع ہے، بڑی بڑی آنکھیں والی، جس کی سفیدی خطرناک ہو، اندر کالا پن بھی خطرناک، بڑی آنکھوں والی. آنکھیں بڑی ہوں تو جان آ جاتی ہے گورے پن میں. خوبصورت آنکھیں اتنی ہوں تو خوبصورتی گر جاتی ہے. رنگ اور آنکھیں بڑی شان دکھاتی ہیں. رنگ اور آنکھیں، آنکھوں کی کشش بڑی خطرناک ہوتی ہے. جادو ہوتا ہے آنکھوں میں. نیک آدمیوں کی آنکھوں میں بھی اللہ تعالیٰ بڑی کشش رکھتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں غضب کی کشش تھی. غضب کی کشش تھی. دو ٹائپ کی کشش تھی. ایک کشش
دیکھتے ہی رہیں۔ تو ایک صحابی کہتے میں کبھی آپ کو دیکھتا، کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، مجھے فیصلہ کرنا پڑا یہ نور بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کبھی روب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بڈھی تھر تھرانے لگی، کانپنے لگی۔ روب چہرے کا، یہ بھی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی کہ ان کے چہروں کو دیکھ کر دل کانپنے لگتے ہیں، ڈرنے لگتے ہیں۔ بعض لوگ بولتے ہیں ان سے بات کر سکتا میرے میں؟ کیوں بات کر سکتے ہیں؟ کیا ہے یہ بات؟ ایسی کئی لوگوں کو سنا، ان سے بات کر، آنکھ میں آنکھ ملا نہیں سکتا۔ یہ بھی ایک روب اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے روب کے ذریعے سے میری مدد کی ہے۔ اس لیے ہم یہودیوں کے بارے میں بدوا کرتے ہیں، اللہم اقذف فی قلوبہم الرعب، اللہ ان کے دلوں میں روب ڈال دے اور انہیں بھگا دے۔ روب آ جاتا ہے تو آدمی ٹھہر نہیں سکتا، پھر جنگ نہیں کر سکتا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ یہودیوں کے دلوں میں روب ڈال دے، وشتت شملہم ومزق دمہم ودمر دیا، ختم کر دے اللہ تعالیٰ، منتشر کر دے ان کو۔ میں کہیں بھی جاتا ہوں تو غزہ میرے دل دماغ پہ سوار ہے، آپ مجھے معذور سمجھیں، کیا کروں؟ تو حور کہتے ہیں ایک دم گوری، خطرناک گورا پن، عین آنکھیں بڑی خطرناک، ایسی 72 حوروں سے شادی کر دیا تھی۔ ہماری بہنوں کو ڈرنا نہیں، حوریں سب ان کی باندیاں رہیں گی۔ جو خوبصورتی اللہ تعالیٰ جنت کی عورت کو دیتا ہے، قسم خدا کی سینکڑوں حوروں سے زیادہ ہوگی، تم کو پریشان نہیں ہونا ہے۔ ایک جنت کی عورت کو اللہ میاں جو خوبصورتی دے گا وہ حور سے بڑھ کر ہوگی، اور حور اس کی خدمت کرے گی۔ اگر کوئی گھر میں گئے میں کچھ نوکریاں نہ لاتا ہوں، ایک بس لے جو نہیں 3-4 ہونا جی تمہارے واسطے، خوش ہوتی ہے ناراض ہو جاتی ہے؟ خوش ہوتی، 4 نوکریاں رکھتی ہیں میرے واسطے۔ اب یہ جنت میں جائے گی تو کتنی نوکریاں نہیں ہونا اسے، فل نوکریاں۔ اصل جنت تو انسانوں کے لیے، جنت کے لیے ہے، ساری چیزیں ہماری خدمت کے لیے۔ وَيُشَفَّعُ فِي 70 مِنْ أَقْرِبَائِهِ، 70 تیرے رشتہ داروں کو چن لے، سفارش کر، ہم جنت میں بھیج دیں گے۔ یہ چھٹی خصوصیت، 70 آدمیوں کو چن لے شہید۔ اب جتنے غزہ کے شہید ہیں وہ 70 کو چن لیں گے انشاءاللہ، 70 قریب کے لوگوں کو چن لیں گے، جی اللہ میاں اسے دے دیں گے، چن لے جا۔ آج ایک نکاح ہے، میرا جی چاہتا ہے بولنا ہے، لیکن یہیں روکتا ہوں میں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم کو دین سے، قرآن سے، حدیث سے تعلق قلبی عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اللہ اس کی محبت اتار دے، اور رسول پاک صاحب کی محبت، آپ کی اتباع اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کل بات ہوئی، ہمارا بھانجا ہے وہ جو ڈسپنسری چلا رہے یہاں، کیا ڈاکٹر، ڈینٹسٹ، وہ ڈاکٹر ہیں۔ کل ان کے والد صاحب یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے اتفاق سے ایسے ہی بات چھڑ گئی کہ اس بچے کا نکاح ہماری دوسری بہن کی بچی سے ہونا چاہیے۔ میں بولا اگر اسلام چاہتے ہیں تو کل نکاح، میں اسی وقت کر دیتا نکاح، لیکن آپ لوگوں کو دکھانا ہے اسلام، ابھی سادگی آ گئی تو پھر آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں، یہ موقع اتنا بھی 1 دن کا بھی دینے کی ضرورت نہیں، اسی وقت نکاح ہو جائے گا۔ جیسے بشیر احمد صاحب کے بیٹے کا اور اسحاق صاحب کی بیٹی کا نکاح ظہر میں بات ہوئی، ہم بولے سادہ اسلام میں نکاح ہے تو عصر میں نکاح ہوگا، نہ دلہے کو پتہ نہ دلہن کو پتہ، دلہن اسکول میں ہے تو ہم طے کر لیے عصر میں نکاح، ظہر میں بات ہو رہی پھر عصر میں نکاح ہو گیا۔ اسلام کی طرف آؤ، اسلام کی طرف آؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے آؤ، ایسا نہیں عادت ادھر آدھے بٹے اپنے مال کو دکھائیں گے، شان کو۔
اپنی ڈگنیٹی دکھائیں گے، اپنا پریسٹیج دکھائیں گے، اسلام نہیں دکھائیں گے، اسلام نہیں دکھائیں گے۔ آپ کی ڈگنیٹی، آپ کی شان، آپ کا پریسٹیج، آپ کا اسلام ہے، اللہ رسول کی غلامی ہے، یہ دکھا دیں گے تو دنیا کو اللہ تعالیٰ ہلا کے رکھ دیں گے۔ یہ ضرورت ہے۔ بہرحال حضرت مان گئے، ان کی اہلیہ میری بہن وہ بھی مان گئیں، اور دوسری بہن وہ بھی مان گئیں۔ سو ماننے کے بعد دلہن کے باپ کو اطلاع دیے تو پھر وہ بھی مان گئے کہ ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں، کل نکاح ہے۔ تو آج وہ سادہ نکاح ہے، ولیمہ نہیں ہے، کھانا پینا نہیں، رخصتی نہیں ہے، ان کے اوپر چھوڑ دیے ہیں ہم۔ یہ بھی ایک سنت، رخصتی۔ رخصتی کا مطلب کیا بولتے ہیں آپ اسے کڑپے کی زبان میں؟ بھیج کو جلوہ، جلوہ، یہ جلوہ ہے، اسے جلوہ بولتے ہیں۔ جلوہ بولے تو دیکھ لیتا، جائز ہو گیا، خوش خوش ہو جاتا۔ جلوہ، جلوہ کا مطلب جسے نہیں دیکھتا تھا اسے کھول دیے، دیکھ لے، کیا کیا دیکھتا سب دیکھ لے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کیا کیا دیکھتا سب دیکھ لے۔ تو یہ جلوہ، لیکن اسے جلوہ بولتے کڑپے کے لوگ۔ یہ جلوہ جلوہ جو بھی ہے، ولیمہ ہے، یہ اپنی سہولت سے نیکسٹ رکھ لیں گے۔ وہ کب رکھ لیں گے مجھے بھی نہیں معلوم، جب اللہ توفیق دے دفق لیں گے۔ اب نکاح ہو جائے گا، دفتر تیار ہے، دستخط سب کے ہو گئے ہیں۔ پڑھا دو حضرت والد ہیں؟ اچھا میں خطبہ نکاح پڑھتا ہوں، کہاں دفتر کہاں ہے؟ خطبہ نکاح کے بعد یہ ہٹا ڈالے، خطبہ نکاح خاموشی سے سننا واجب ہے۔ آئیے ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نكح فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي۔ ارے جناب محمد صاحب، آج کے دن تمہارا نکاح سیدہ نصرت زادی بھی، جو سید احمد قادری صاحب کی دختر نیک اختر ہیں، ان کا نکاح میری وکالت اور سید محمد طاہر اللہ صاحب اور سید محمد زادہ قادری صاحب، ان دونوں کی گواہی سے حاضران مجلس کے روبرو آپ کی نکاح میں دیا ہوں۔ کیا آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ بارک اللہ لکما وعلیکما وجمع بینکما فی خیر۔ مہر معجل ہے، بعد میں دیں گے 1 تولہ سونا زنجیر، اس کے بعد اور بڑھ سکتا ہے، لیکن یہاں 1 تولہ لکھ دیا گیا ہے، وہ تو دینا ہی دینا فرض ہے، اس سے زائد دے سکتے بھی ہیں، نہیں بھی دے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ معجل ہے، انشاءاللہ دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ دینا، ولیمہ، ساری چیزیں آسان فرمائے، اللہ نیک اولاد عطا فرمائے۔
بارک اللہ لکما وعلیکم وجمع بینکما فی خیر. اللہ تم دونوں کے لیے برکت دے, اللہ تم دونوں پر برکت